ہمارے پورے پاکستان میں دین محمد کو کون فالو کر رہا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ دین کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور بات یہ رہ کہ دین کا تعلق عشق سے ہے. جس کا جتنا زیادہ عشق بڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ دین میں اس کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے. خان صاحب بیسکلی ایک نیک روح تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے، چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی آئے. ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا. جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق میں ہے. اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا. وہ صبح جاتے ہیں شام کو. اب اس گھر کو آپ دیکھ لیں، یہ ڈرائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ بہت چھوٹا کمرہ ہے، اور کہ آپ کے کیمریز میرا حال ہے یہاں نہیں آ رہے تھے، آپ کو صوفے نکالنے پڑے ہیں. اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا، وہ روز صبح جاتے ہیں، ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں، یا اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لیے مجھے ہمت دے. کیونکہ اس گھر میں، کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے، اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں بے تحاشا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی، لیکن سب سے پہلے آ کے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں. کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کیونکہ آتے لیٹ ہیں، آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں، پھر اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنی ہمت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہ روزانہ رات کا ڈیلی کی روٹین. اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے؟ نہیں جی نہیں، آتے ساتھ تو وہ 2 نفل شکرانے کے اور اللہ سے ہمت مانگتے ہیں. حاجت اور وہ 2 اکٹھے پڑھتے ہیں. روٹین ان کی عبادت کی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، میں حیران ہوں. وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں، پھر وہ آ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں، پھر وہ درود شریف کی تسبیحاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں. اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی جن دنوں جلسے تھے وہ اکثر 3 بجے آتے تھے، صبح 4 بجے آتے تھے، لیکن وہ اپنے درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے، اس سے پہلے نہیں وہ سوتے. آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نالج حاصل کیا، ایک علم حاصل کیا آپ نے، اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ پڑھیں، یا یہ درود پڑھیں، یا یہ آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ پڑھیں. آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا کہ انہیں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے عبادت کے طور پر اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنا دل اور صاف کرنے کے لیے؟ وہ جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ خان صاحب درود شریف سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب درود شریف آپ کے سانسوں میں رچ بس جائے گا نا، آپ ایک وہ انسان بنتے ہیں کہ آپ سب کو جھکا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اچھا، اب ہم یہ انٹرویو شروع کرنے لگے تھے، آپ کی اجازت سے یہ چیز میں آن ایئر بولوں تو آپ نے ہمیں سب کو بھی کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ، میں نے کہا بسم اللہ کرو بھائی، انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا خالی بسم اللہ نہیں پڑھو، ساتھ درود شریف بھی پڑھو. تو یہ آپ کا ایک اوور آل لیسن ہے سب کے لیے؟ جی سب کے لیے ہے، میرے لیے. میں کسی سے جب ملتی ہوں تو اس سے پہلے میں سلام پیش کرتی ہوں سرکار کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیں سرکار کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام سرکار سے علاوہ بھی نبی کریم کہ ملتے تھے صحابہ کرام، تو ایک دوسرے سے پہلے وہ نبی کریم کو سلام پیش کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. آہستہ آہستہ صدیوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ بہت برکت کی بات ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نبی کریم کا ذکر کریں تو اس میں تو اس سے ہم ہیں کس لیے، ہم بنے کس لیے، رب نے ہمیں بنایا کیوں ہے. وہ صرف محمد سرکار کے لیے بنایا، تو ان سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں بشرا بی بی کو ایز اے پرسن آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اچھا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے کچھ بیوہ خواتین ہوں گی یا ایسی خواتین ہیں جن کو راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو رہنمائی چاہیے، آپ کے پاس آتی نہیں. اب آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ یتیم خانوں میں گئی ہیں، کچھ اور ایسی جگہوں پہ گئی ہیں جہاں کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں. کیا وہاں آپ کی فیلنگ کیا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ خان صاحب سے شادی سے پہلے میں پرائیویٹ جگہوں پہ جاتی ہوتی تھی، جیسے یتیم خانے، اولڈ ہاؤس وغیرہ اس طرح. لیکن اب جب پی ایم بنے تو میں نے گورنمنٹ کے ان جگہوں پہ جانا شروع کیا. تو جس دن میں پہلے دن گئی تھی لاہور، اس سے لے کے کل تک میں اتنے شدید ڈپریشن میں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مطلب میرے سے، میں جب لاہور سے ہماری فلائٹ تھی، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اسلام آباد، یعنی کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جب میں نے نماز اپنی عشاء کی ختم کری تو اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں جائے نماز پہ بیٹھتی.